اور خوش طبعی کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور ہم آگے کے اپنے مقاصد کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں ان کوششوں میں آپ اپنی حامی کا رنگ بھرتے ہیں اور پھر یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ جماعت رضا مصطفیٰ کب سے بنی اور اس نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، اس سے پچھلی میٹنگ میں میں نے چند باتیں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے حوالے سے بیان کی تھیں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے جس قدر مشقتیں، محنتیں اور اپنی قربانیاں پیش کیں، ان تمام محنتوں اور قربانیوں کا ثمرہ یہ رہا کہ گجرات کی سرزمین پر الحمدللہ اسلام کا جو چمن کھل رہا ہے، اسلام کے جو بول بالے ہیں، اس میں کافی حد تک حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششیں رہی ہیں، اور ان کوششوں کو جو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا، وہ یہی جماعت رضا مصطفیٰ تھی جس کے آج ہم خادم ہیں یا جس کے آج ہم ممبر ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اس بینر تلے، اس جماعت تلے رہ کر کے کام کر رہے ہیں جس کی سرپرستی کبھی حضور مفتی اعظم ہند نے کی تھی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، پچھلی میٹنگ میں ہم نے کچھ مقاصد اپنے طے کیے تھے، آپ کے سامنے رکھے تھے۔ الحمدللہ جیسی خبر ملی طبیعت خوش ہوئی، دل باغ باغ ہوا کہ ہم نے سب سے اہم جو ایک اپنی کاوش آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ اپنی مساجد میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں۔ خبر موصول ہوئی کہ الحمدللہ اکثر مساجد میں درس قرآن کا یہ کام شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ اس کے رزلٹ بھی اچھے آ رہے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی ایک بات یہ میری سماعت دہلیز پر آئی کہ کچھ مساجد والوں نے تبلیغی دورے شروع کر دیے ہیں۔ الحمدللہ یہ کام اپنے آپ میں بہت بہت عمدہ ہے۔ اللہ رب کریم اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھے اور دیگر تمام حضرات کو بھی یہ تبلیغی دورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود بھی پڑھتے ہیں، آپ نے بھی مدارس میں دینی تعلیم حاصل کی ہے، آپ خود بھی بہتر طریقے پر جانتے ہیں کہ مسجدوں نے تبلیغ اور دین کا جو کام کیا ہے وہ کہیں اور سے نہ ہوا۔ شروعاتی مرحلے دین کی خدمت کے یا مذہب اسلام کے جو بھی پیغام پہنچانا ہوتے تھے وہ مسجدوں کے ممبروں سے ہی پہنچائے جاتے تھے۔ آج مدارس ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور بھی بہت سے طریقے ہمارے پاس ہیں جہاں ہم اسلام کے احکام اور اس کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ جو سلسلہ درس قرآن کا ہم نے شروع کیا، اس کے ثمرات آپ خود مشاہدہ کرتے ہوں گے اور اس سلسلے کو آپ جاری رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ آس پاس میں اگر تبلیغی دورے جیسے کچھ مساجد والوں نے شروع کیے، اگر آپ حضرات بھی یہ تبلیغی دورے شروع کریں گے انشاءاللہ رب کریم اس کے ثمرات بھی پھر بہتر سے بہتر ہوں گے۔ آج کی میٹنگ میں ہم نے کچھ پھر سے نئے مقاصد بنائے اور وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ رب کریم۔ پچھلے مقاصد کے لیے جیسے آپ نے ہاں کی اور اس کے لیے کوشاں ہوئے، امید ہے ان مقاصد کو بھی آپ قبول کریں گے اور ان میں آپ کوشاں رہیں گے بے شک انشاءاللہ۔ سب سے پہلا تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی مساجد میں جنہوں نے درس قرآن کو شروع کر دیا ہے وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں، اور جن مساجد میں ابھی یہ کام شروع نہ ہو پایا وہ جلد از جلد درس قرآن کے اس کام کو شروع کریں۔ جب تک ہماری عوام کے اندر علم نہیں ہوگا، اسے مذہب اسلام کے احکام سے شناسائی نہ ہوگی، تب تک ہماری محنتیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ درس قرآن کے حوالے سے میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ درس قرآن کے حوالے سے جہاں ہم آخرت کی بات کریں، حرام و حلال کی تمیز کی بات کریں، ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے علاقے والی جو نئی نسل ہے ان کے اندر علم حاصل کرنے کے شوق جو ہے اس کا جذبہ پیدا کریں، وہ شوق ہم پیدا کریں تاکہ ہم جو بیان لوگوں تک پہنچائیں، جو پیغام لوگوں تک پہنچائیں وہ خود بھی سمجھیں اور پھر اپنے بچوں کے حوالے سے بھی سمجھیں۔
تو آپ علم کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے آگے رکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ آج بھولی بھالی عوام دیکھ کر کے لوگ یوں ہی بہکاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ خود مشاہدہ کرتے ہوں گے، ہم سے زیادہ آپ لوگ گھومتے پھرتے ہیں، آپ خود مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ یا علی یا حسین کے نام پر بس آئے یا علی یا حسین کر دیا، لوگوں نے سمجھ لیا یہی سنی ہے۔ باقی اس کے کیا عقیدے ہیں، سرکار کی شان میں وہ کیسی بیجا زبانیں کھولتے ہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ کیسی گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن چونکہ عوام کا ایک ذہن بنا دیا گیا کہ اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، اہل بیت کی جو محبت ہے یقیناً وہ ہمارے لیے ضروری ہے، ان سے بغض رکھنا یہ ہمارے ایمان کی خرابی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت صرف اپنے دلوں میں بسائی جائے اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو کشتی بتایا ہے تو وہیں اپنے اصحاب کو ستارے بھی تو بتائے ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے کسی بھی صحابی جو ہیں، میرے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے راہ پا جاؤ گے۔ تو کشتی جب تک صحیح سمت میں نہ چلے گی، جب تک آپ اپنی منزل کو نہ پہنچیں گے، اور اگر سمندر کا راستہ ہی آپ کو پار کرنا ہے تو جب تک آپ کشتی پر سوار نہ ہوں گے سمندر آپ پار نہیں کر سکتے۔ صرف اہل بیت کو مانو گے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرو گے تب بھی یہ مفید نہیں ہے، اور صرف صحابہ کو مانو گے اور اہل بیت کی گستاخی کرو گے یہ بھی مفید نہیں ہے۔ تو بات صرف اتنی ہی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صحاب حضور نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ، دونوں کو مانی۔ یہ ذہن آپ عوام تک پہنچائیے کہ علی یا حسین کے نام پر، اہل بیت کی محبت کے نام پر لوگ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یہ بات انہیں سطحی طور پر سمجھائی جائے۔ اور ابھی جمعہ شریف، یہ آنے والا جمعہ جشن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ لوگ اپنی مسجدوں میں منائیں گے اور لوگوں کو یہ ذہن نشی کرائیں گے کہ صحابہ کی عظمتیں کیا ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کیا ہے، اور خاص اس ٹاپک پر آپ جتنا بول سکے اتنا بہتر ہوگا کہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ بے شک ان کی شان میں گستاخی بھی اتنی ہی مضر ہے جتنی اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنا یہ مضر ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے دونوں کو ضروری ہے۔ سرکار نے صاف فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ بے شک تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، یہ ہمیں اپنی عوام کو یہ پیغام پہنچائیں اس والے جمعے میں، جہاں پر ہم شان صدیق اکبر بیان کریں وہیں پر اس نقطے کو بھی بیان کریں کہ صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت یہ دونوں ہی ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ خیر، اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ بھی تھا اور اس پر کافی حد تک آپ حضرات نے کوشش بھی کی کہ ہر امام اپنے اپنے طور پر ممبروں کو جوڑے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا اور کر رہے ہیں، اور ممبران حضرات بھی آپ سے جڑ رہے ہیں۔ آپ اس نام پر یک بارگی کسی کو نہ جوڑیں کہ یہ بریلی ہے ہمارا، آپ اس سے جڑ جائیے، یہ مرکز ہے ہمارا، یہی سب کچھ ہے، یہیں سے دین کی باتیں ہوتی ہیں، اس نام پر آپ کسی کو نہ جوڑیے، کیونکہ اب لوگوں نے جو مخالف ہیں یا اسلام کے ہی سرے سے دشمن ہیں ان لوگوں نے عوام کی ذہنیت کو بدل دیا ہے۔ اب مرکز کے نام پر یا بریلویت کے نام پر لوگوں کے ذہنوں میں وہ باتیں بٹھا دی گئی ہیں کہ جب عوام ان الفاظ کو جب سنتی ہے تو وہ تنفر کا اظہار کرتی ہے، نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ ہمیں اس نام پر جوڑنا ہے کہ ہماری جو تنظیم ہے، ہماری جو جماعت ہے، یہ دین اسلام کا کام کرتی ہے، اسلام کے احکام آپ تک پہنچاتی ہے اور آپ کے ایمان و عقیدے اور آپ کے نظریات کی حفاظت کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جو ممبر جوڑیں گے ان ممبروں کے لیے بھی یک بارگی آپ کو ان کو جو ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یقیناً تاجدار بریلی امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت و دیگر علماء اہل سنت یہ کس طرح کی خدمتیں انجام دے کر کے گئے ہیں اور کیسے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، جو جانتے ہیں آپ ان کے سامنے بلا جھجک یہ باتیں بیان کریں۔
لیکن جو ان چیزوں سے نا انجان ہے، جانکار نہیں ہیں، نہیں جانتے ہیں کیا چیز ہے، تو ان کے سامنے یکبارگی اس چیز کو تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بریلی کے نام پر آپ بریلوی ہو جائیے، جڑ جائیے۔ عام ممبروں کی صرف تعداد بڑھائیے، عام ممبروں کو جوڑیے، اپنے پاس بلائیے، ان کے ساتھ آپ اٹھک بیٹھک کیجئے، اور جو اس طرح کے کمزور ہیں ان کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کیجئے، اور صحیح اسلام کیا ہے، اسلام کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے، وہ دھیرے دھیرے آپ ان تک پہنچائیے۔ جب وہ آپ کی بات کو سمجھ جائے گا تو وہ یہ بھی اپنے آپ سمجھ جائے گا کہ سرکار اہل سنت نے ہمیشہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ جلائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب جماعت کا جو دائرہ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، یعنی ہمارے جو شہر کی جو مسجدیں ہیں، ابھی ہماری یہ برانچ صرف شہر کے ہی علاقوں میں کام کر رہی ہے، شہر ہی میں کام کر رہی ہے، اسے ہم نے زیادہ پھیلایا نہیں ہے۔ تو ائمہ حضرات بھی جڑ رہے ہیں، ممبران حضرات بھی جڑ رہے ہیں، دائرہ بڑھ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تنظیم کوئی بھی ہو، جماعت کا جو بھی کام ہو، اس کے لیے صرف لوگوں کا اکٹھا ہو جانا یا لوگوں کی زیادہ بھیڑ ہو جانا یہ کام صرف نہیں آتا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کچھ ساز و سامان کی بھی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ ائمہ حضرات جو اپنے اپنے طور پر جو ممبران کو جوڑ رہے ہیں، ان ممبران سے ماہانہ 50 روپیہ فیس لی جائے، ان پر صرف ماہانہ 50 روپے۔ اور اس میں لینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو بھی ممبر آپ جوڑیں گے، جو جڑے ہوئے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اور واقعی جماعت رضا مصطفیٰ کی برانچ کام کرتی ہے، وہ تو اس بات کو سنتے ہی ایک بارگی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن جو نئے آپ نے جوڑے یا جن کو جوڑنے کی آپ تیاری کر رہے ہیں، اگر آپ ڈائریکٹلی ان سے یہ کہہ دو گے کہ آپ ہماری برانچ میں جڑیے اور مہینہ آپ کو 50 روپے دینا ہے، تو بات خراب ہو جائے گی۔ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ پیسے والی تنظیم ہے، یہ پیسے والی جماعت ہے۔ آپ جو جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیے، اور جو نئے جڑ رہے ہیں یا جن کو آپ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے پیسے کی آپ کو بات کرنے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ممبران ہمارے پرانے ہو چکے ہیں ان تک ہم اپنی یہ بات پہنچائیے آپ حضرات، اور جو خوش طبعی سے دے آپ اسے خوش طبعی سے لیجئے۔ اور اس پر زور دینے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زور دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اپنے آپ سے دور کر دیں گے۔ اس لیے نرمی کے ساتھ جو اس چیز کو دینے کو راضی ہو جائے، آپ اس کے لیے جیسا بھی ماحول اپنے یہاں پائیں، یا جو لوگ اس طرح کے دیندار ہیں انہی تک ابھی یہ بات پہنچائیں، پھر دھیرے دھیرے یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر یہ کام ہمارا ہو گیا کہ ایک ممبر ماہانہ ہم کو 50 روپے دیتا ہے، تو ہمارے پاس کچھ فنڈ ہوگا، اس فنڈ کے تحت آپ دیکھتے ہیں یہ برانچ کبھی کمبل بانٹتی ہے، کبھی کوئی کام کرتی ہے، کبھی کوئی کام کرتی ہے، یہ کارڈ وغیرہ بنتے ہیں، یہ سارے کام یہ برانچ کرتی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا موڑا فنڈ اگر ہمیشہ موجود رہے گا تو یہ ہمیں مالی اعتبار سے بھی مضبوط رکھے گا۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، دیگر ائمہ ہمارے ساتھ ہیں، اس سے ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے، لیکن کام کاج کے لیے پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ دور ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے۔ اس لیے اگر ہماری جماعت کے فنڈ میں کچھ روپیہ بھی اگر رہے گا تو اس اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں گے۔ تو اس نظریے پر جس سے آپ پیسے کی بات رکھنا چاہتے ہیں، اسے سب سے پہلے آپ جماعت کے کارنامے گنائیے کہ ہماری یہ برانچ ایسے ایسے کام کرتی ہے، جماعت رضا مصطفیٰ ایسے ایسے کاموں میں پیش رہتی ہے، فلاں جگہ مزار توڑا گیا، وہاں پر ہمارا جماعت رضا مصطفیٰ کے لوگ فوراً پہنچے اور الحمدللہ اس بات پر راضی کر کے ہی مانے کہ ہاں یہ تعمیر آپ کو کرا کر ہی دینی ہوگی۔ اس طرح کے کیس کہیں پر ہوتے ہیں، مسجد وغیرہ کے، مزاروں وغیرہ کے، ہماری جماعت کے افراد فوراً وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس چیز کو فوراً اپنے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب انہیں آپ کام کاج بتائیں گے کہ یہ جماعت اس طرح کے لیول پہ کام کر رہی ہے، اس طرح کے لوگوں کے خیالات رکھتی ہے، تو آپ اس میں صرف 50 روپے ماہانہ فنڈ دیجئے۔ یقینی طور پر جو لوگ سمجھداری سے کام لیں گے وہ خوش طبعی کے ساتھ 50 روپے ماہانہ آرام سے دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو کیسے کہنا ہے، آپ میں سے ہر ایک بہتر طریقے پر جانتا ہے، اپنے ممبروں تک یہ بات پہنچائی جائے۔
اب آخری بات میری اور ہمارے ان مقاصد میں جو آخری مقصد ہے وہ ہے مکتبوں کی تعمیر۔ مکتب یہ بنیاد ہے، مدرسے کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے۔ پہلے مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہی اس بچے کو تیار کرتے ہیں، تبھی وہ اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی میں یہ دین سیکھنے کا ہے، اس دین کے علم کو سیکھنا چاہیے، اس کے اندر یہ جذبے یہ شوق پیدا ہوتے ہیں۔ تو مکتب جن مساجد میں ہیں اور وہ ان میں باقاعدہ بچوں کی تعلیم دیتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جہاں مکاتب نہیں ہیں وہاں پر یہ کوشش کی جائے کہ مکتب کی ضرورت کتنی ہے وہ وہاں کے جو بھی حضرات ہوتے ہیں، آپ کی مسجد کے متولی صاحب وغیرہ، ممبران وغیرہ، ان تک یہ باتیں پہنچائیں اور کوشش کریں کہ ہر مسجد کا اپنا مستقل ایک مکتب ہو۔ مسجدوں کے صحن میں بیٹھ کر کے پڑھانا تو یہ پھر مسئلہ آ جائے گا، امام اجرت پر ہے تو پڑھانا جائز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ ہر ایک آپ میں سے کوشش کریں کہ اکثر شہر کی مسجدوں میں سمجھتا ہوں کام لے دے کے مکمل ہی ہیں، کچھ مساجد میں کام چل رہے ہیں، ورنہ شہر کی مسجدیں مکمل ہیں اور مسجد کے نام پر فنڈ آتا ہی رہتا ہے۔ تو اس میں ایک شوشہ یہ بھی بڑھا لیں آپ کہ مکتب کی بنیاد رکھیں اور ان مکاتب میں آپ دین اسلام اپنے بچوں کو سکھائیے اور ان بچوں کے اندر زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ یہ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی سیڑھی ہماری یہی ہے۔ جتنا آج کی نسل کے اندر آج جو ہم اتنے نقصانات دیکھ رہے ہیں، اتنی بے دھڑک اور بلا جھجک یہ جو گناہ گاری اور منہیات کا جو ارتکاب ہو رہا ہے، اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ ہماری اس نئی نسل کے اندر نہ تو علم دین ہے اور نہ علماء سے محبت ہے، دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ ہمت سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی کام ہو نہ تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نہ وہ بہت بڑا ہوتا ہے، بس ضرورت ہوتی ہے اسے کرنے کی اور اسے وقت دینے کی۔ چائے بنانا بہت چھوٹا کام ہے، لیکن جب تک آپ اسے وقت نہ دیں گے، جب تک آپ اسے خود نہ کریں گے، چائے اپنے آپ تو بن نہیں جائے گی۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کوئی کام بڑا نہیں ہوتا ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بس اسے کرنے کی ہوتی ہے اور اسے وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت آپ ماشاءاللہ مسجدوں کو 24 گھنٹے دے رہے ہیں، آپ مسجد کو آپ پورا وقت دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جتنے کام آپ کرنے کے ہیں، اور یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں آپ حضرات ان کو انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں قبول کر رہے ہیں۔ آپ ممبر بڑھائیں گے، ممبروں کے سامنے جو اس لائق ہیں انہیں 50 ماہانہ فیس کے تعلق سے بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی مساجد میں مکتب کھولنے جہاں ہیں وہاں تو ہی ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں کوشش کریں گے کہ الگ سے مستقل طور پر ایک مکتب کی بنیاد ڈالی جائے۔ اور ایک بات جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور شرعی حکم بھی اس پر عائد ہوتا ہے، کچھ جگہ سے ہمیں یہ شکایت ملتی ہے کہ فلاں مسجد کے امام صاحب لونڈوں کے ساتھ رہتے ہیں اور انہی کے ماحول میں گھلے ملے رہتے ہیں، کبھی اس ٹھیلے پر کھڑے ہو کر کے ساتھ کھا لیا، کبھی اس ٹھیلے پر کھڑے ہو کر کے ساتھ کھا لیا۔ دیکھیے پیارے، امام بہت بڑے عہدے پر ہوا کرتا ہے، عوام سمجھے نہ سمجھے آپ تو سمجھتے ہی ہیں نا، امامت کتنا بڑا مطلب منصب ہے اور کتنے بڑے فریضے کو ایک امام انجام دیتا ہے۔ اپنی مسجد کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پیچھے 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ان 100 لوگوں کی نماز کی ضمانت لے رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا منصب ہے، اس کا فریضہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے پیارے، یہ جو وقار ہے آپ کا، جو آپ کا معیار ہے، اس پر، اس کے دامن پر آپ کبھی داغ نہ لگنے دو۔ آپ کو تو، آپ امام ہیں مسجد کے، آپ کو وہاں کی عوام کو، وہاں کے لونڈوں کو اپنے مزاج میں ڈھالنا چاہیے۔ آپ خود ان کے مزاج میں ڈھلیں گے تو پھر اصلاح کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ تو جو معیار ہے، ایک عالم دین کا جو معیار ہونا چاہیے، ایک امام کا، ایک مؤذن کا جو معیار ہونا چاہیے، اس معیار پر آپ ہمیشہ کھرے اتریں، اس کے دامن پر آپ داغ نہ لگنے دیں۔ جتنا معیار اور کردار آپ پاکیزہ رکھیں گے اتنی ہی آپ کو عزت بھی ملے گی۔ مرنے کے بعد انسان تو ہمیشہ زندہ نہ رہے گا نا، صرف اس کے اخلاق اور اس کا کردار ہی زندہ رہنے والا ہے۔ تو آپ اپنا معیار جو ہے اس پر کیا ہے، آنچ نہ آنے دیں، اپنے معیار کی حفاظت کریں اور اپنے وقار کی حفاظت کریں، خود بھی ان چیزوں سے بچیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانے سے، اور اپنے جڑے ہوئے لوگوں میں اگر اس طرح کی خامیاں پائیں برجستہ انہیں ٹوکیں۔
10 के सामने ना सही, अकेले में बुला करके कि प्यारे ऐसे चलते फिरते नहीं खाते हैं, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है। इस्लामी तरीक़ा ये है। तो इस तरह की बातें आप ख़ुद भी अच्छी तरीके से समझते ही हैं, ज़्यादा इनकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आज की इस मीटिंग में जो मकासद रखे हैं, अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है कि हमको इन मकासद में कामयाबी अता फ़रमाए और हम सबको इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बे करीम हमारे इन मकासद में हम सबको कामयाबी अता फ़रमाए और इसके लिए गैबी असबाब मुहैया फ़रमाए। अब आपके सामने कुछ बातें और आपकी हौसला अफजाई के लिए मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब उस्ताद जामिअतुल अज़हर तशरीफ़ लाते हैं।